بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مبشر میر پی ٹی وی نیوز کے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ. ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ زندہ اور بیدار قومیں اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوتی. ایک اصطلاح جو ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. گھوڑے تیار رکھنا اس بات کا اشارہ ہے، اس طرف اس کا وہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی تیاری ہمیشہ اور ہر وقت کرنی چاہیے. اور وقت جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے تقاضے بھی اسی کے حساب سے تبدیل بھی ہو رہے ہیں. آئیڈیاز 2024 یہ ایک وہ خواب تھا جو ایک وقت میں ہماری قیادت نے دیکھا، ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ خواب تھا. اور آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم 12ویں ایگزیبیشن جسے ہم آرمز فار پیس کہتے ہیں اس کے نام سے اس کو ایک بڑے پیمانے پر کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک وہ چیز ہے. یہ ضروری نہیں کہ مثلا ہم ویپنز جو ہیں وہ کوئی صرف لڑائی لڑنے کے لیے جارحیت نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے بنا رہے ہیں. اور اس میں آرمز فار پیس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنا ڈیٹرنس بڑھا رہے ہیں اور اس ڈیٹرنس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنے دوست ملکوں کو بھی ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم آئیڈیاز 2024 کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں، جو اس کا ایک ویژن ہے، جو اس کا ایک پورا پروگرام ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو پروگرام میں ہمارے شرکاء ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں. بہت ہی جانی پہچانی شخصیت اور آپ دفاعی تجزیہ نگار کے حوالے سے اب تقریباً ہر سکرین پر دیکھتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل، تھینک یو. بہت شکریہ. جناب وفواد صدیقی صاحب، آپ بھی تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ راجہ کامران، راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، چونکہ موضوع ایسا ہے تو آپ ہی سے سوال کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ویژن ہے کہ آئیڈیاز، اب بہت سے اور ملکوں نے بھی آئیڈیاز کا جو ہے وہ اس کے سفر میں شامل ہو گئے، تو اس ویژن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو اتنے سال پہلے اس کو دیکھا گیا؟ آپ تو اس وقت بہت زیادہ ان معاملات میں ہوں گے، تو اس کو کس طرح پھر کنسیو کیا گیا، کس طرح اس کے مقاصد کیا تھے، اور آج ہم جو یہ سفر طے کر چکے ہیں اس میں آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا شاندار سفر کیا ہے؟ ویسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آئیڈیاز ڈیفنس جو یہ ہم نے بنایا ہے، اس کو ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینارز، یہ 2000 میں کنسیو ہوا تھا. اور سوچ یہی تھی کہ اس میں انٹریکشن کیا جائے ڈفرینٹ جو مینوفیکچرز ہیں، ایگزیبیٹرز ہیں، اس کے بعد پولیٹیکل جو جتنے ایلیٹ ہے، وہ کمرشل اٹیچیز ہیں، ایوری بڈی کم اور وہ انٹریکٹ ود ایچ ادر، دے شیئر دیئر آئیڈیاز. وہ سیمینر میں بیٹھتے ہیں، کانفرنس میں بیٹھتے ہیں، نئی انوویشنز کیا کر رہے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجیز کیا ہیں، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. اور بڑا سکسیزفل ایونٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اس کو ہم بائی اینولی کریں گے. اور اس کو یہ منسٹری ڈیفنس پروڈکشن کے انڈر آتا ہے. ڈیپو کا آپ نے نام سنا ہوگا، ڈیفنس ایگزیبیشن اور پروموشن آرگنائزیشنز. ان کے ڈی جی میں اس دفعہ ملا، ہی از اے ریئلی ڈائنامک پرسن. آپ نے نام سنا ہوگا اسد جنجوا. جی جی. اور ان کے ساتھ جو ایک ڈائریکٹر کوآرڈینیشن ہے، کوآپریشن، وہ ہے علی عادل. دے آر ڈوئنگ ٹرمنڈس ورک. میں کل پرسوں گیا تھا، میں اب حیران رہ گیا جس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے، جس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز جو ہیں ان کا ایکسوزم میں نے دیکھا، اور وہ جس تیاری سے لگے ہوئے ہیں. آنیسٹلی I could not believe it is happening in Pakistan. اور یہ ہر سال یہ سفر اسی طرح انکریز ہو رہا ہے. 2 سال کے بعد کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اس میں بیسک پرپز یہی ہے کہ اس میں تمام ایگزیبیٹرز، مینوفیکچررز، پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفنس کمرشل اٹیچیز، ڈیفنس اٹیچیز ڈفرینٹ کنٹریز آتے ہیں. آئی تھنک اوور 50 کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں. پھر یہ ایشیا ساؤتھ ایشیا جیو پولیٹیکل بھی کافی والیٹائل ہے، تو اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں. اور پھر آ کے وہ اپنے ڈفرینٹ ویپن سسٹم جو ہیں، جس میں اب تو الٹرنیٹیو انٹیلیجنس بھی ہے، پھر ٹینکس ہیں، ایئر کرافٹس ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ فضائیہ، نیول، ایئر فورس. اور اس میں وہ ڈسپلے کرتے ہیں واٹ آل دے آر ڈن. پھر جو دوسری ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ورلڈ کی وہ آتے ہیں.
خاص طور ان پہ سے یہ جو compare ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور اس نے دنیا کو کافی کنونشنل ویپن زیادہ وی ٹاک اباؤٹ اس میں، ٹھیک ہے، تو وہ لا کے ڈسپلے کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس میں آپ لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں وین دے انٹریکٹ. اس میں سیمینار بھی ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ڈیلیگیٹس کی بریفنگ بھی ہوتی ہیں ویپن سسٹم کے اوپر، ہر ایک نے اسٹال علیحدہ لگائے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹ از ون آف دا موسٹ سکسیزفل ایونٹ، میگا ایونٹ ہے یہ، اور اس کو جس طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے اور اس کو جیسے یہ ہوگا، آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو بگ سکسیز، اور یہ آئندہ کے لیے پاکستان کے لیے اس ریجن کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوگا. اچھا صدیقی صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں، ویسے تو دنیا کی ہسٹری ہے، کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ رہتا ہی ہے، اور کانفلکٹ زون جو ہیں کچھ بڑے لمبے لمبے عرصے کے چل رہے ہیں. لیکن اس وقت دنیا میں دو جنگیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یوکرین اور رشیا، اور پھر یہ غازہ کے اندر. اور غزہ میں ہم وہ اس طرح کی جنگ تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ویپن کا استعمال ہو رہا ہے. اس سچویشن کے ہوتے ہوئے ہماری ایگزیبیشن جو ہے وہ ایک کیا میسج کریٹ کرتی ہے، کیا چیز جو ہے وہ دنیا تک جاتی ہے، جبکہ ہمارا سلوگن جو ہے وہ آرمز فار پیس ہے. جی بہت بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے میرے لیے جو آئیڈیاز کا انعقاد ہے یہ ایک بہت طویل سفر خود انحصاری کے راستے کا کلمینیشن پوائنٹ تھا 2000 میں. ٹھیک ہے. ہم نے 2000 میں پہلی دفعہ آئیڈیاز کا انعقاد کر کے دنیا کو یہ باور کروایا کہ اب ہم اپنی ڈیفنس پروڈکشن میں خود کفیل ہو گئے ہیں. اور جو 50 کی دہائی میں ہم نے کام شروع کیا تھا پی او ایف آواز سے، کراچی شپ یارڈ اور انجینئر ورک سے، اس کی کلمینیشن ہم نے دنیا کو 2000 میں دکھائی ٹھیک کہ ہے. اب ہم اپنی جو ویپن پروڈکشن ہے وہ خود کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے یہ جو دنیا کے، جس طرح آپ نے ابھی ذکر فرمایا، 2 میجر کانفلکٹس دنیا میں آن گوئنگ ہے. دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتا ہے، اور اس فارن پالیسی کی مد میں آج کے دوست کل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کے دشمن کل کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. ویپنز ایک واحد ذریعہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہوگا تو اس کے لیے ویپن ایکوائر کرنا اپنی فورسز کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے دنیا میں. 2000 میں جب یہ پہلی دفعہ اس کا انعقاد ہوا تو ہم نے بہت ہی بیسک ویپنری جو ہے وہ دنیا کو شامل کی، اور اس کا جو سلوگن آپ نے بتایا کہ جی آرمز فار پیس. آرم فار پیس کا جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا ہی یہ کہ جی ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں، اور ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، لیکن جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی ایگریشن کیا گیا تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ پوری طاقت سے ہم نے شو کیے 2000 میں. اور الحمدللہ 2000 سے لے کر آج 12 سال، 12واں میرے خیال سے یہ 12ویں آئیڈیاز جو ہے ایگزیبیشن ہے وہ ہو رہی ہے. اور ہم نے یہ جو طویل سفر ہے، ہم نے یہ دنیا کا باور کروایا کہ چاہے وہ بیسک ویپنری ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ بری، بحری یا ہوائی ساز و سامان ہے، اس میں ہم خود کفیل بھی ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ ٹیکنالوجی، وہ ویپنری کی جو ہماری پروڈکشن ہے وہ ہم دوسرے ممالک میں بھی بھیج رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ ممالک جو صرف امن کی خواہش رکھتے ہیں اور امن کی وجہ سے وہ اپنی جو دفاع ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے دروازے ایز فار ایز ڈیفنس پروڈکشن ہمیشہ کھلے رہیں گے. اچھا میں راجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ آپ نے آلموسٹ ساری کور کی ہیں اور آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ نے ساری ایگزیبیشن کور کی ہیں، اور ویسے بھی اکانومی کو آپ بڑا زوردار طریقے سے کور کرتے ہیں. تو میں ذرا بات کرنا چاہوں گا ڈیفنس اکانومی. تو ڈیفنس اکانومی جو ہے، جیسے ہم ایک تو ٹھیک ہے آرمز فار پیس، لیکن بہرحال جیسے ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، اور نام بھی اس کا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم نے یہ بیچی بھی ہیں چیزیں بہت سے اپنے دوست ملکوں کو.
تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خود انحصاری کی جو وہ ایک ہماری منزل ہے وہ ہم اس کے راستے سے کہاں تک اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، یہ جو آئیڈیاز ہے یہ اس کو میں ایک ڈیفنس ایکسپو کے طور پر بھی دیکھتا ہوں، مگر یہ پاکستان کی اکانومی، جو ڈیفنس اکانومی ہے، ڈیفنس ریلیٹڈ اکانومی ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، یہ جو خارجہ پالیسی ہے، اس حوالے سے بھی دیکھتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنی جو کمپیریزن ہے ہم اگر اپنے پڑوس سے کریں تو ہم نے جو ویپنری 90s میں اور اس کو ڈیولپ کی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی نے بھی کی تھی، مگر ہماری جو سکسیس ریٹ ہے ہماری ویپنری ڈیولپمنٹ کا وہ بہت اچھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین بیٹل ٹینکس ہیں، الخالد ہیں، پھر الزرار ہیں اور دیگر ٹینکس ہیں، وہ جو تھے ہم نے 90s میں ڈیولپ کیے تھے. مگر آج کا جو ٹینک ہے اور 90s کا جو ٹینک ہے، آپ کو باہر سے تو ایک ہی جیسا لگے گا، مگر اندر سے اس میں بہت ماڈیفیکیشن ایوولوشن بہت ہوئی ہے جی. اس میں جو ہے نا ڈیجیٹائزیشن بھی ہوئی ہے. اچھا، وار کی بھی نا مکمل ایک ڈیجیٹائزیشن بھی ہوئی ہے. تو اب مگر وار بیسیکلی لڑی ویسے ہی ہارڈ کور بیٹل میں جاتی ہے. ابھی آپ نے 2 جنگوں کا ذکر کیا، مگر اس سے قبل تھوڑے عرصہ قبل جو ایک جنگ لڑی گئی تھی وہ آذربائیجان کی جو تھی، نکورو کاراباخ کی، اس میں جو ہے ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا اور وہ ڈرون فائٹنگ کا تھا. اب اگر آپ غزہ میں بھی دیکھیں تو ایک ڈرون اٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں. جس طرح سے حماس نے جو سال پہلے حملہ کیا تھا، انہوں نے آئرن ڈوم کو کس طرح سے بریچ کیا تھا، یہ ہمیں اس سے لرننگ ملنی چاہیے. دنیا میں جو کانفلکٹس ہیں اس سے ہم سیکھ رہے ہیں. مگر اس وقت دیکھیں آئیڈیاز کا ہنر پاکستان کا دنیا کو اپنی ڈیفنس پروڈکشن، اپنی ڈیفنس پروڈکٹس کا فراہم کرنا، یہ دنیا میں امن کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس وقت دیکھیے کہ پورا یورپ جو ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے متاثر ہے اور ان کو اپنی سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کی پڑ گئی ہے. اگر یورپ کہ تمام ممالک جو ہیں اپنی سیکیورٹی اور اپنی آرمیز اور نیویز کو دوبارہ سے بلڈ اپ کر رہے ہیں، جہاں پہ پہلے ویپن کی جو فروختی کم ہو گئی تھی، اب وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی ویپن کو دوبارہ سے ایکوپمنٹ کر رہے ہیں. تو جو دیگر ممالک ہیں جن کو اپنی سیکیورٹی بلڈ اپ کرنی ہے، جیسے افریقن کنٹریز ہیں، ایشین کنٹریز ہیں، وہاں پر جو ہے پھر ان کو سپلائز آف ایکوپمنٹ اور سپلائز آف ملٹری ہارڈ ویئر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو پھر پاکستان کیٹر کر رہا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پوری دنیا سے اتنے ڈیلیگیٹس بلاتے ہیں کہ یہاں پہ نہ صرف آپ اپنے ملٹری ہارڈ ویئر کو ڈسپلے کرتے ہیں، نیوی کے، آرمی کے اور ایئر فورس کے، بلکہ دیگر ملک جو ہیں وہ بھی آ کے اپنے ملٹری ہارڈ ویئر کو یہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں. صرف یہاں پہ ہم ملٹری ہارڈ ویئر ڈسپلے نہیں کرتے، کیونکہ ملٹری میں ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے اور اس کی سافٹ پاور بھی ہوتی ہے جو کہ ٹریننگ ہے. ہم یہاں پہ ٹریننگ ایکوپمنٹ جو اگر آپ ایک امریکہ سے ایک اسٹیمولیٹر لیں ٹریننگ کا اور یہاں پر جو اسٹیمولیٹر لیں تو اس میں بڑا زمین آسمان کا قیمت کا فرق ہے، جبکہ معیار تقریباً برابر ہے. خاص طور پہ وہ جو مشاق طیارے جو ہیں وہ ہمارے ٹریننگ میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. مشاق طیارے ہیں J-17 تھنڈر ہم 3 ملک ابھی تک لے چکے ہیں. الخالد ٹینک کی آپ کی ڈیلز چل رہی ہیں، باقی آپ کے آرمڈ پرسنل کیریئرز کی ڈیل چل رہی ہیں. باقی جو اسمال ویپن ہے اس میں آپ آگے ہیں. آپ نے تمام جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ ڈیولپ کی ہے، تو آپ اپنا پورا ایک ڈسپلے بھی کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ڈیفنس اکانومی ہے ہماری جس طرح گرو کر رہی ہے، یہ ہماری اوورآل اکانومی میں بہت کنٹریبیوٹ کرے گی؟ یہ ایک دیکھیں، سب سے پہلے خود انحصاری مقامی طور پر جب آپ چیزیں تیار کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں بہت اہمیت ہوتی ہے اس کی. اس میں دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ تمام ایکوپمنٹ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا تو آپ کے پاس زر مبادلہ موجود نہیں تھا، مگر آپ نے ڈیولپ کیا. اس کے علاوہ جو ضرورت تھی آپ کی، اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ آپ دیگر ملکوں کو بھی دے رہے ہیں. جو آپ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں اس پہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ انڈسٹری اب آپ کو کما کے دے رہی ہے. تو ہم ایک آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹریننگ میں بہت آگے آ رہے ہیں، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان نے چند سالوں میں کیپیبلٹی حاصل کی ہے، وہ دوست ملک ہم سے وہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. بہت زبردست پوائنٹ، اور یہ دونوں پوائنٹ میں آپ کی طرف ہی لاؤں گا. ٹریننگ اور خاص طور پہ کہتے ہیں، اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم، اس میں ہم واقعی ہم نے ایک عرصے سے ہم نے گوریلا وار لڑی ہے اور دنیا کی کسی فوج نے گوریلا وار جیتی نہیں ہے، ہم نے جیتی ہے اور ہم نے بڑے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایک تو یہ ہماری سکل ہے، اور ٹریننگ جو ہے وہ بھی ایک طرح کی سیل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ویپن بعد میں بکتا ہے، پہلے آپ کی ٹریننگ بکتی ہے. تو اس کو کس طرح لیں گے کہ ہماری ماشاءاللہ جو اکیڈمیز ہیں، جو تینوں افواج کی اکیڈمیز ہیں، اس میں ٹروپس جو ہیں وہ اپنا کیڈٹس جو ہیں وہ آتے ہیں.
اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس کو کس طرح ایک طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ مبشر ہماری یقین کریں کہ ہماری اکیڈمی ٹریننگ اکیڈمی آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. سلیکٹڈ آفسر جاتے ہیں, دے گیٹ ٹریننگ فرام آؤٹ سائڈ آلسو, وہ آ کے پھر اپنے باقی لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. لائک وائز ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ یہ کہ باہر ممالک سے بہت آفسرز آتے ہیں ہمارے ریجن کے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے, افریقہ کے, وہ آ کے ٹریننگ لیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں. ہمارے بلکہ سینئر آفیسرز بھی آتے ہیں. سینئر آفسر آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی ہے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں آتے ہیں, دین وار کورس میں آتے ہیں, پھر ٹیکٹیکل کورسز کے اندر ویپن ٹریننگ کورسز میں آتے ہیں, اور وہ بہت سیکھ کے جاتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں. کیونکہ آئی بن انسٹرکٹر انسٹیٹیوشن میں نے دیکھا ہے کہ کتنا وہ شوق سے آتے ہیں, ان کا شوق لرننگ کا ہوتا ہے, اور ٹیکنالوجی. لیٹ می ٹیل یو, پاکستان آرمی کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی ہیو اے لیٹسٹ ٹیکنالوجی. خاص طور پہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں موسٹ ماڈرن ہے. ابھی ہم نے اسے تجربہ آپ کے سامنے ہر 6 مہینے بعد ہم ایک تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے اینیمی کا ایک انچ کا ایریا, ایک انچ ایریا از کورڈ. جو آپ کی 4th 5th جنریشن وار 4th جنریشن میں, یہ آپ کی 5th جنریشن تو آ گئی نا, آپ کی بالکل صحیح. یہ انٹیلیجنس آ گئی, ڈفرینٹ چیزیں آ گئیں, نیریٹیوز آ گئے, ٹو بریک دا ویل آف فائٹنگ آن نیشن چیزیں آ گئیں. لیکن یہ ہے اس کے ساتھ جو ہمارے یہاں پر اب موقع اتنا بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی انڈیجنس پروڈکشن جو وہ ڈسپلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو لرن فرام ادر ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں, اس کو انٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس کو پھر آپ دوبارہ اس کو ٹیسٹ ٹرائل میں لے کے جاتے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں کے ہیں, دے آل کم ہیئر, اور یہاں کے وہ میچ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وچ ون از اے بیٹر, اس کو لے کے چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک برگیڈ صاحب میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہے کہ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ اسٹریٹجک ریلیشن ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ہمارے بزنس ریلیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں اب یہ بھی ایک ہے کہ اگرچہ کسی کے اسٹریٹجک ریلیشن نہیں ہے لیکن وہ آپس میں بزنس کر رہے ہیں. یہ جو خاص قسم کی ایک ہماری ایک لائن ہے ڈیفینس پروڈکشن کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسٹریٹجکلی ریلیشنز کے ساتھ ہی جانی چاہیے, یا کہ ہمیں اس کو اپنی, جیسے ہم ڈیفینس اکانومی کی بات کرتے ہیں اور اس اپنی اکانومی میں اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے, تو کیا ہمیں اس کو ایک طرح اس طرح کے بزنس میں بھی لینا چاہیے؟ مبشر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈیفینس اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے, اپنے فارن ایکسچینج کو سیو کرنے کے لیے وی مسٹ ریلائی آن انڈیجنس. اور پھر اس کو ہماری ایک مارکیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفینس کا, جو یہ ڈیل کرتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ. ہم ان کو بتاتے ہیں واٹ آر آر پروڈکٹس, اس میں نیوی میں, ایئر فورس میں, اور انفینٹری کے اندر. پی ایف وائی ون آف دا تھنگ, ایچ آر ایچ, پھر آپ کو ہیوی فیکٹری آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہے, اسی طرح نیوی کی اور ایئر فورس کی. اور ایئر فورس کہ ہم اپنے یہ تھنڈر ایئر کرافٹ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, سرپرائز. اور زیادہ دنیا میں جب آپ کے یہ ایئر شوز ہوتے ہیں, یہ لیڈنگ رول ہوتا ہے ہمارے ایئر کرافٹ, ہمارے یس, اینڈ اس سے ہم بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں. پھر یہ جو آپ کی اپرچونٹی ہے, آپ سوچیں کہ پورے ایمبیسڈرس, کانسلیٹ جنرلس, ملٹری اٹیچیز, دنیا کے تقریباً 50 ممالک سے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. وہ جو ملتے ہیں ان کے ڈیفینس منسٹر, ڈیفینس سیکرٹریز, یہ ملٹری ہیڈز, دے آل کم ہیئر. اور انٹریکشن لیول جو ہے بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے. بیسٹ ایکسپوجر. اچھا فواز صدیقی صاحب, میں اسی سوال کا ہی آپ سے بھی چاہوں گا کہ جو اسٹریٹجک ریلیشنز اور بزنس ریلیشنز, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو, ایک تو یہ ہے کہ ہماری ڈیفینس پروڈکٹس ہیں, ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے یہ انہی ممالک کو جانی چاہیے جن کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. ایک ہے کہ اگر ہم اسے ایز اے بزنس لے رہے ہیں تو کیا ہم ان ممالک کو بھی پچ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہماری اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 پرونگز ہیں. ایک پرونگ تو وہ ہے جو اسٹریٹجی کا آپ نے ذکر کیا. اچھا, اسٹریٹجک میں جس طرح ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ ہسٹری میں انک ہوئی, وہ اسٹیم کہاں سے کرتا ہے ہمارا جو فارن پالیسی ہے سیکیورٹی, وہ اسٹیم کرتی ہے فرام اکانومی. اکانومی اسٹیبل ہے, ہماری سیکیورٹی اسٹیبل ہے, سیکیورٹی اسٹیبل ہے, وہ ڈائریکٹ کرتی ہے ہماری فارن پالیسی کو. تو وہ جو آپ جس طرح ذکر کرتے ہیں اسٹریٹجکلی. دیکھیے بزنس کے مد میں آج کی تاریخ میں گڈ اباؤٹ مور دین $2 ٹریلین جو ہے وہ ڈیفنس بزنس ہے دنیا کا, آل اوور جو اس کا پیسہ کی مد میں آتا ہے.
और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतनी ज़्यादा चंक ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर वो डिफेंस प्रोडक्शन में है तो वाई नॉट, क्योंकि हम तो अब खुद इंसान हो गए हैं और हम वो उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मार्केट शेयर लेना चाहिए। शेयर लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि वो हमारे फ्यूचर के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से पुरअमन रही है और हम हर जो मुल्क है उसको हम अपना दोस्त समझते हैं टिल द टाइम दैट मुल्क प्रूव्स अदरवाइज। सही है। तो उसके लिए वेन्यू है आइडियाज़ का, इसको हम शायद बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरह आपने जिक्र किया। इस वक्त तकरीबन मोर देन 500 कंपनीज जो हैं वो इस वक्त यहाँ शामिल हाल हो रही हैं। उसमें कुछ हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स ममालिक से भी हैं और कुछ वो ममालिक से भी हैं जिसमें हमारी कोई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं एक एड ऑन आपको ज़रूर करूँ कि इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा जो आफ्टर फैक्ट्स हैं, आफ्टर मैथ्स हैं वॉर के, उनको भी हाईलाइट करने की कोशिश की है थ्रू आर आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है। इस दफ़ा हमारे बास्केटबॉल मैचेस हो रहे हैं ऑफ आर वेटरन्स जिनके लिम्स इस जंग में, इस जगह में उन्होंने वो शहीद करवाए और वो अब आर्टिफिशियल जो लिम्स हैं उनके ज़रिए से किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इस दफ़ा आइडिया में हम ये प्रोमो मैचेस जो हैं वो भी दिखाने जा रहे हैं कि जी वो वॉर के जो आफ्टरमैथ है वो किस तरह होता भी है। और उस टेक्नोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो जो दहशतगर्दी में भी बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी इस लेवल पे हुए हैं कि उनको भी इस तरह की रिहेबिलिटेशन की बिल्कुल जरूरत है। और ये भी एक आप देखें कि ये फोरम भी ऐसा है कि इसकी भी हम अगर क्योंकि खुद इंसार तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, तो इसकी भी मार्केटिंग थ्रू आर्म्स कि जिस तरह हम बात करते हैं आर्म्स फॉर पीस कि जी हम जब दिफा का हक रखते हैं तो दिफा के लिए हमें अख्तियार चाहिए, लेकिन अगर उसके भी कोई फॉलो आउट होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है। अच्छा राजा कामरान, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपकी तरफ ही आता हूँ और मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो बड़ी ग्रिप है कि इसको बिज़नेस, बिल्कुल अगर बिज़नेस के लेवल से ही देखा जाए तो इसकी मार्केटिंग जो है वो कितनी अग्रेसिव होनी चाहिए और किस तरह इसको लेके चलना चाहिए। जैसे एक तो है थ्रू ट्रेनिंग भी, हम जो है वो आपने ट्रेनिंग का आपने भी जिक्र किया कि हम वो अपना एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते हैं, उसके बाद हमें अपने बड़े दोस्त मिलते हैं। तो अगर इसको जो प्रोडक्ट्स, जैसे पहले भी आप जिक्र कर रहे थे प्रोडक्ट्स का, हमारे पास शानदार प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर इसको मार्केट करने के लिए एग्रेसिवली कितना और आगे हमें बढ़ना चाहिए? देखिए हम जिस तरह से मार्केट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वो बहुत बेहतरीन है। देखिए मार्केटिंग के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो हम जाके जो दीगर डिफेंस एक्सपोज हैं उसका हिस्सा बनते हैं और उसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करते हैं। यहाँ पर अपने जो हम हिस्सा बनते हैं इसके साथ साथ जो हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑन सेल हैं, हमारे दोस्त ममालिक लेना चाहें लें, मगर हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर सेल नहीं है, उसको हम किसी को नहीं फरोख्त कर रहे, मगर उसका हम डिस्प्ले करते हैं। हम दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि जी हमारे पास ये एबिलिटी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि देखें आपको जो तिजारत है ना दफाई, ये तिजारत बाकी तिजारत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी कंजम्पशन अगर आप अपने ही दुश्मन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो हमें अपने जो दोस्त ममालिक हैं जो अपने आप को इस तरह से बिल्डअप करना चाहते हैं कि वो अपनी सरहदों पर और अपनी मुल्क के अंदर अमन कायम रख सकें। देखिए जैसे माओ ने कहा था ना कि जो अमन है बंदूक की नाली से कायम होता है। तो अगर आपके पास और रियासत के पास वो ताकत नहीं होगी तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उठेंगे और वो फिर रियासत को चैलेंज करेंगे। तो रियासत को फुली इक्विप्ड होना चाहिए और हमने देखा है कि जिन रियासतों के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं थी वहाँ पे फिर लोग उठे, हमारी रियासत में भी उठने की कोशिश की, चूंकि हमारे पास वेपन भी मौजूद था और वेपन चलाने वाले भी लोग मौजूद थे और बेहतरीन तरबियत वाले थे। तो जो बेहतरीन तरबियत वाले था उसने गलबा पा लिया, यानी रियासत पाकिस्तान ने गलबा इसमें पा मैं लिया। एक चीज़ जो है ना वो मेंशन करूंगा। आपको याद है कि जिस वक्त हमारे त्यारे ने इंडियन त्यारे को गिराया, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड, तो उस वक्त पाकिस्तान के त्यारों के ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, दुनिया भर में उसकी डिमांड्स आनी शुरू हुई
تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے اس کی بڑی مارکیٹنگ تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ڈیمو ہو جاتا ہے سر، وہ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہم نے انڈین اپنے پائلٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے JF-17 تھنڈر کا جو ہے ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے. تو وہ ایک اس کا ایک آیا نا بڑا بوم آیا نا اس میں. فرق یہ بھی پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ جہاز گرے تو آپ اس میں پروفیشنل سکل اینڈ مشین دونوں کی چیزیں ہیں. مین اینڈ مشین. مین اینڈ مشین دیٹس مور امپورٹنٹ. یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا سر، یہ ایک پاکستان کی جو تینوں مسلح افواج ہیں ان تینوں کی مشترکہ صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت تھا. آپ کو لگتا تو یہ ہے کہ جیسے پاکستانی فضائیہ نے کام کیا، پاکستانی فضائیہ نے دیکھیں، ایک تو یہ جو ابھینندن کا جہاز گرا یہ تو اس کے بعد گرا، اصل کام تو یہ ہوا کہ آپ نے جو ان کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین تھی اس کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھیں اس میں، اور آپ نے یہ کیا تھا کہ ان کے سارے ٹارگٹ لاک کیے تھے اور پھر ان لاک کر کے آپ نے بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے آپ کو مار سکتے ہیں. تو اس چکر میں جب وہ آئے تو ایک تو گرا، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی وہاں پر یہ کیپیبلٹی اور انٹرپٹیبلٹی کا یہ محال ہے کہ اپنے ہی جو ہے فرینڈلی فائر میں اپنے ہیلی کاپٹر مار کے گرا دیا. تو یہ پینک تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد آپ نے اپنی سرحدوں کو بڑا اچھے طریقے سے، جو زمینی سرحدیں تھیں آرمی نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا، وہاں سے کوئی انٹرونشن نہیں ہو سکی. پھر ایک سب میرین کو ڈیٹیکٹ کیا آپ کی نیوی نے، تو آپ نے بالکل اپنی چاروں طرف سے جو تھی نا تینوں مسلح افواج نے مل کر کام کیا. اور یہ جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے سب مرین کی سرویلنس کے ذریعے، یہ ایک بہت ہی ٹیکٹیکل چیز ہوتی ہے، اور اس طرح سے ڈھونڈنا اتنے بڑے سمندر میں ایک سب میرین کو یہ آسان کام نہیں ہے. تو آپ نے اپنی جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہے اس سے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو منوایا، اپنے ویپنری کو منوایا، اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو منوایا کہ جی جو JF-17 تھنڈر ہے اس کے جو بیونڈ ویژول رینج میزائل ہیں وہ کتنے کیپیبل ہیں اور وہ کس طرح سے اٹیک کر سکتے ہیں. تو ہر طرح سے ایک ہماری جو ہے وہ سپرمیسی قائم ہوئی. اچھا، اب ایک آج کی دنیا جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، جیسے انہوں نے بھی کامران نے بھی ذکر کیا، تو اب وہ اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا ٹاپک آ گیا. اب اگر آئیڈیاز ایک وہ ویپن ہے کہ جو کہ روایتی ویپن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سپر کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں ہیں جس کے بغیر بہت سی چیزیں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جیسے ڈرون ٹیکنالوجی جس کو سارے ٹارگٹس ہی وہی سے ملتے ہیں. اس کے اوپر کس طرح کام ہو رہا ہے برگیڈی صاحب؟ دیکھیں پاکستان میں تو بہت کام ہو رہا ہے آلٹرنیٹ AI کے اوپر، اور یہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی نمبر 1 اور ہاؤ ٹو کیپ دا نیشن انفارمڈ ایٹ دا ٹائم آف وار. ٹھیک ہے. آپ نے اگر یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج دیکھا ہو، یہ جو 27 فروری کو جب اس کا جہاز گرا اور اس سے پہلے جس طریقے سے DGISPR وڈ بریف دا ہول نیشن، ہی ول کیپنگ منٹ ٹو منٹ لوگوں کو انفارم کرے واٹ از ہیپننگ. ہم یہ کریں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اپنی دا ٹائم فار چوزنگ کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے دشمن نے اکنالج کیا کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور ISPR نے جس طریقے سے اپنی قوم کو آگاہ رکھا، دے ور ناٹ ان ڈارک. اور انڈین میں ٹوٹل بلائنڈ جھوٹ بول رہے کہ جی ہم نے وہ آپ کا یہ جہاز گرا دیا، F-16 گرا دیا، اس کے بعد ہم نے پاکستان میں جا کے اتنے ٹیررسٹ مار دیے، اور ہم نے وہ مینیفیسٹ کیا، پروف کیا، دکھایا لوگوں کو، ایمبیسڈرز کو لے کر گئے کہ کیسے لے کے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں بتائی گئیں. تو دیٹ مینس کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے 5th جنریشن وار میں، دیٹ کیپ دا پیپل انفارم کو ڈارک میں نہیں رکھیں اور اینیمی کے نیریٹو کو اپنے ہر حالت میں ڈیفیٹ کرنا ہے. دونوں محاذ ہے نا، ایک ادھر بھی ہے اور ایک ادھر بھی، ایک سکرین کے اوپر بھی ہے، اور ایک جی بالکل. اور اس کے بعد لوگوں کو آپ نے نیٹ ڈیفیٹ یہ کرنا ہے کہ ٹیل دا پیپل دیٹ یو ڈونٹ فائٹ ایز اے ملٹری، یو فائٹ ایز اے نیشن. پوری قوم اکٹھی ہوگی تو آپ لڑائی میں کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کی عوام بھی ہے، حکومت بھی ہے، ملٹری فورسز بھی ہیں، اور ملٹری فورسز کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ وہ عوام ہے، فوج کی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے. جب نیشن کھڑی ہو جائے گی تو کبھی کسی فوج کو لڑائی ہوگی. عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، واٹ ہیپنڈ، آرمی ویک تھی، ٹرسٹ نہیں تھا، دے کیم اینڈ دے ڈیڈ دیئر، انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں کر لی. سو یہ اب انہوں نے آئیڈینٹیفائی یہی کیا ہوا ہے کہ فوج اور عوام کو ڈیوائڈ کرو، فوج کو کمزور کرو، اپنے عزائم پورے کرو. سو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ بات یہ کہ اس کے لیے یہ سائیکولوجیکل وار ہے ایک طرح کی. یہ 5th جنریشن ہے. یہ پہلے دے بریک دا ول آف اے نیشن ٹو فائٹ، ٹھیک ہے، اکنامیکلی، ملیٹریلی ابہام پیدا کر دیں گے، ڈرا دیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، اس کے بعد وہ لڑائی کریں گے. سیکنڈ اس کہتا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ ملیٹریلی اور انڈیجنسلی
ڈونٹ ڈپینڈ آن ادرس. آپ جتنے اسٹرانگ ہیں آپ اپنی دنیا میں اکانومی اور ڈیفینس دے گو سائڈ بائی سائڈ. دونوں میں آپ اسٹرانگ ہیں, نو بڈی ول ڈیئر لوکنگ ایٹ یو. انڈیا وائی ڈزنٹ دے اٹیک پاکستان؟ دے نو واٹ آل وی ہیو اپارٹ نیوکلیئر ڈیٹرنس وچ وی ہیو اے پیسفل پرپز. آپ کی میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں ماڈرن ترین ہے. نمبر 2, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی, ایئر فورس, نیوی اور بیٹل ہارڈ. ابھی آپ کے سامنے جو ٹیررزم میں کر رہے ہیں, کس طریقے سے فوج لڑ رہی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, شہادتیں بھی دے رہے ہیں. بٹ تہیہ کیا چیف عامر صاحب نے کہ ہم نے ملک سے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ عزم استحکام, دا ہول نیشن ہیڈ ٹو اسٹاپ, ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, تو سب کو مل کے فائٹ کرنی ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اپنا پروگرام کنٹینیو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال جو ہے فواز صدیقی صاحب آپ کے لیے چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ میزائل ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, لیکن ہم نے دیکھا کہ اینٹی میزائل جو ہے اس کا بھی ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ اسرائیل کے میزائل کو ایران نے بھی جو ہے وہ گرایا. تو اس پہ ہم کتنا جو ہے وہ افیکٹو ہیں, کس طرح ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اس بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا تو اس سوال کا جواب لیں گے. ناظرین, ایک بالکل ہی شارٹ بریک, اس کے بعد دوبارہ اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی نیوز پر ذمہ دارانہ صحافت اور حالات حاضرہ کی پروقار روایات لیے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے خبر اور تجزیے کا ایک نیا اور منفرد انداز, صحافتی تحقیق کے جدید اسلوب لیے, اختلاف رائے توازن کے ساتھ, نئی شروعات ایک منطقی پیغام کے ساتھ. جھوٹ پہ لگے گی سچ کی ضرب, بے نقاب ہوگا جھوٹا بیان میں, تنقید ہوگی شائستگی سے اور تجزیات اعتدال سے. ترش حقائق میں ہوگا طنز بھی مزاح بھی. حالات حاضرہ جدت کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا پروگرام اسپیشلی آئیڈیاز 2024 کے حوالے سے جاری ہے اور ہمارے شرکاء بریگیڈیئر حارث صاحب, فواز صدیقی صاحب, راجہ کامران صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی ہے ابھی تک. اور میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے فواز صدیقی صاحب کے لیے, اینٹی میزائل ٹیکنالوجی جو خاص طور پہ ہم نے اس کا ایک مظاہرہ دیکھا ہے اپنے قریبی ملکوں میں, تو ہم یہاں پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ امیر صاحب. دیکھیے اس وقت جو آپ نے مظاہرہ اسرائیل کا آئرن ڈوم کے سلسلے میں دیکھا, یا اسی طرح باقی چیزیں ہیں, اینٹی میزائل ٹیکنالوجی کوئی اس وقت نئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے جو ادارے ہیں جو ایس پی ڈی کے اندر ہیں, نیسکوم ہے, اس پہ الحمدللہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں. اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وقت آنے پہ یہ لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. بالکل. لیکن کیونکہ یہ اسٹریٹجک ویپنز ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں, جو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آئیڈیا جیسے فورم پہ ہم لے کر نہیں آتے. لیکن دیکھیے جہاں تک آپ نے بات کی تھی ہماری ٹریننگ کی ساری چیزیں, ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں الحمدللہ, لو انٹینسٹی کانفلکٹ جس کو آپ یہ اینٹی ٹیررسٹ بات کرتے ہیں, کہ ہم نے اپنے سارک کے ایک دوست ملک کو بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کیا, اور اس نے بہت زیادہ کیا. جی سر, اور اس نے جو ہے اس ہیلپ سے جو ہے وہ اپنے ملک میں ٹیررزم کا بالکل صفایا کیا. دیکھیے یہ دنیا اس چیز کو باور کرتی ہے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں, خاص طور پہ گوریلا وارفور, لو انٹینسٹی کانفلکٹ. اور جہاں تک انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, الحمدللہ اس آئیڈیاز میں نس کے کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنے اسٹال جو ہیں اسی مد میں لگا رہے ہیں. لیکن ایک بات کو, ایک مشہور کہاوت ہے کہ دا فرسٹ کیجولیٹی آف وار از دا ٹروتھ. اور اس وقت تو وار کا جو نقشہ ہے وہ تو چینج ہو گیا نا. جس طرح 5th جنریشن وار کی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے, وہ وار تو اس وقت آن گوئنگ 24/7 ہے.
اور اس میں سب سے بڑی جو کیجولیٹی وہ ہے ہی ٹروتھ کی، اور Perceptions create ہوتی ہیں، بس اس کے پیچھے ہی دنیا جاتی ہے، اور اس کے نیریٹیوز اور کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں، اور اب تو دنیا اس نہج پہ آ گئی ہے کہ کنونشنل وارفیئر جو ہے وہ شاید اب قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے، اور آپ جب ایک نیشن کی ول کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے ان کے گھروں کو، وہاں کی فیکٹریز کو ڈسٹرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیوچر میں جب آپ ایکوپائی کریں گے تو شاید ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ ہم تو اس نہج پہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی الحمدللہ آپ کو میں بڑے وثوق سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بھی ہمارے جو خاص طور پہ جو ینگ انجینئرز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، وہ R&D کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کو کتنی مستعدی سے جو ہے ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فورم پہ ہو، سوشل میڈیا کا کوئی بھی فورم ہو، اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، اور اس کا تدارک جو ہے بہت ہی احسن طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا راجہ کامران صاحب، ایک چیز ہے کہ جو ہمارا ایک تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں بالکل، اور دوستوں کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ دروازے کھلے رکھے ہیں، تو یہ جو کوپریشن ہے، یہ کوپریشن جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ ملکوں کے ساتھ تو بہت زیادہ، چائنا کے ساتھ ہمارا بہت کوپریشن ہے، اس کے ساتھ ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تیار کی ہیں۔ اس کوپریشن کو مزید ہم کس طرح جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دن بدن جو ہے اس میں جو انوویشن ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آتی ہے، اور چونکہ اب ہم نے کافی پہلو اس کے ڈسکس کیے ہیں کہ صرف اسٹریٹجکلی بھی دیکھا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ IT کا بھی استعمال جو ہے وہ بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ ویپن کے اندر جو ہے وہ ایک انوویشن، اور جیسے آپ نے کہا نا ٹینک باہر سے تو وہی لگ رہا ہے، اندر بہت کچھ ہے، تو اس ٹیکنالوجی کا جو ایک سمجھتے ہیں کہ ایک جو بہت سے اور دیگر کنٹریز ہیں جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، اس کوپریشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ایک ملک کی بات کی، میں جو نگورو کارناباخ کا آذربائیجان کا جو آپ کو تذکرہ کیا تھا وہ ڈرون فائٹ تھی۔ ڈرون فائٹ، اس میں ڈرون کے ذریعے جو ہے جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، مگر میں اس بات پر قائل ہوں کہ ڈرون فائٹ ہو، آپ کی ایریل فائٹ ہو، آپ ایریل بامبنگ کریں، بٹ ٹروپس آن دا گراؤنڈ اور ٹروپس کی موومنٹ کے لیے آرمڈ کیریئرز اور ٹینکس بہت ضروری ہیں۔ آپ غزہ میں بھی دیکھ لیں، بڑا دردناک وہ ویژول ہے، وہ جب حماس کے لیڈر کیا، مگر اس کی شناخت کے لیے انہوں نے اپنا ڈرون اڑایا، اٹیک کیا، ڈرون اڑایا، پھر اس سے جا کر دیکھا۔ تو ڈرون اور یہ ٹیکنالوجی مدد کرتے ہیں، مگر کنونشنل ویپن کی اہمیت ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کیپچر گراؤنڈ پہ کرنا ہے جا کے تو آپ کو کنونشنل چیزیں چاہیے ہوں گی، مگر اس میں جنگ میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس میں جو کیجویلٹی آف سولجر ہے، سیفٹی آف دا سولجر ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اب ایک سولجر جو ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک ایک بالکل ایک آرمڈ میں ہوتا ہے، اس کے ہر جسم کی جو ویپن حصہ ہے اس کو بلٹ پروف طریقے سے کور کیا جاتا ہے۔ پہلے بلٹ پروف ہیوی جیکٹس ہوتے تھے، اب بلٹ پروف ٹیکسٹائل آ گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں پاکستان نے اور دنیا نے اس کو حاصل کی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اب آ کر جنگ کو تبدیل کر رہی ہیں، آپ کی جو ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی سیف کر رہی ہیں، کہ آپ کا ہیومن ریسورس جو ہے کم جنگ میں کم سے کم یعنی کہ اس کی کیجویلٹی ہو۔ اس کے لیے آپ ایریل اسٹرائک کرتے ہیں، آپ میزائل اسٹرائک کرتے ہیں، آپ ڈرون فائٹ کرتے ہیں، اور اس کو تمام طریقوں کے ذریعے پھر جا کے آپ ایریا کو کیپچر کرتے ہیں جا کے۔ مگر آپ نے جو AI والی بات کی نا، دیکھیں جو لاسٹ آئیڈیاز ہوئی تھی اس میں AI پر جو ایک کمپلیٹ 2 دن کا سیمینار ہوا تھا، اور اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، کچھ تھنک ٹینکس بھی اس میں شامل تھے، آپ کی مسلح افواج بھی شامل تھی۔ دیکھیے AI کا جو استعمال ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ جنگ جو ہے نا سب سے پہلے مائنڈ میں لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن جنگ کے لیے تیار ہے تو آپ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ایک ڈنڈے سے بھی جو ہے اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، مگر اگر آپ کا جنگ کے لیے مائنڈ تیار نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا کتنا بھی بیٹل ہو، اس مائنڈ کی تیاری جو ہے وہ پاکستان میں بہت اسٹرانگلی کی جاتی ہے، اور پاکستان کی اسی وجہ سے جو ٹریننگ کی ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ بہت زیادہ اہم ہے۔
تو یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کر رہے ہیں، اے آئی کی بات کر رہے ہیں، اے آئی جو ہے نا دو دھاری تلوار کی طرح ہے. یہ آپ کے لیے ڈس انفارمیشن پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے اور انفارمیشن پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے. تو اس میں جو جس طرح سے کہا گیا کہ کیجولیٹی ٹروتھ سب سے پہلے ہوتی ہے، آپ کے ذہن کو جو ہے نا مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، میں یہی چیز جو ہے راجہ صاحب ادھر چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی نا ان چیزوں پہ بہت زور دیا ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو فیل کر رہا ہوں کہ جو سٹوریز آف ہیروز ہیں، خاص طور پہ ہمارے شہداء کی سٹوریز ہیں، نشان حیدر پہ ڈرامے بنے، پھر اس طرح کی، تو یہ بھی ایک مائنڈ کو جو ہے وہ میک اپ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو ایک جو ہے نا وہ ایک خاص انرجی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہم اتنی پروڈکشن نہیں کر سکے جو ذہن سازی کی بات ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ فلم ایک بڑا میڈیا ہے تو فلم کی طرف بھی ہم نے ان سٹوریز کو جو ہے وہ لے کے نہیں گئے. تو آپ تو چونکہ میڈیا کے ساتھ بھی اتنے ہی جو ہے وہ مؤثر ہیں جتنے آپ جو ہے وہ ویپن کے ساتھ ہیں، تو اس ویپن کو استعمال کرنے کا کوئی آئیڈیا آپ فلوٹ کرتے نہیں؟ آئی تھنک سب سے بڑا آئی ایس پی آر آپ کے پاس ہے، اور اس کو کوپریشن کرنی چاہیے باقی سول پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ. ایشو یہ ہے کہ اس میں زیادہ پیسہ جو ہے وہ کمرشل والے لگاتے ہیں، پرائیویٹ، کہ ان کو اپنی وہ اکانومی نظر آتی ہے کہ میں نے اتنی انویسٹ کی ہے، آئی مسٹ گیٹ اے ریٹرن. آئی تھنک اس میں آئی ایس پی کین پلے اے مور رول. آپ کے جو وار ہیروز ہیں، آپ دیکھیں ایم عالم کو کہ دنیا کی ایئر اکیڈمیز میں ان کے آپریشن جو تھا یہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. اینڈ دے ریئلی اپریشیٹ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ نے 30 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 5 جہاز اگر گرا دیتے ہیں، بہت بڑی سٹوری. اٹ از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ہے. ناٹ اونلی مشین تو وہ پرانی ہوتی تھی، وہ تو بہت لیکن اسکل بہت، اٹ از مین بیہائنڈ دا گن، اٹ از ناٹ گن بیہائنڈ دا مین. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو ٹیکنالوجی ود اسکلز، بیٹل ٹیکٹکس جو ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آئی تھنک اپنی اس وقت اپنی نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو نے وار ہیروز کی ایگزامپلز راجہ عزیز بھٹی ہیں، میرے شبیر شریف ہیں، اس کے بعد ایم عالم ہیں، یہ جتنے ان کے اوپر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت اچھے طریقے اس لیے کہ جتنی آپ یہ دکھائیں گے اتنے نوجوان موٹیویٹ ہوں گے، اور ٹاپ بریس ینگ لوگ جو ہیں وہ آپ کی آرم فورسز کے اندر ہیں. اچھا فواز صاحب، چونکہ ٹائم ہمارے پاس اب کم ہے، میں ذرا کوئکلی ایک چیز جو ہے نا وہ بہت کم ڈسکس ہوئی ہے، اور وہ ہے سمندروں کی جنگ. سمندروں کے اندر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی، اور کس طرح اس کو جو ہے وہ، اور ہمارے پاس بھی بہت بڑا سمندر ہے. اس پہ آپ بتائیے کہ اس میں ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے نیوی کی، وہ کوئکلی جو ہے وہ آپ اگر بتائیں تو کیا؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں، نیوی کی ڈیولپمنٹ کا جو نتیجہ تھا وہ تو راجہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ڈیورنگ دا آپریشن ریٹارٹ کی جو صورت میں، کہ جو ڈیڈکشن ہماری نیوی نے انڈین سبمرینز کی اور ان کو بتایا کہ آپ کو ہم نے ڈیڈکٹ کر لیا ہے. اور یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، ان ویری شارٹ اسپیس آف ٹائم میں تقریباً 2 انسیڈنٹ جو ہے یہ ہوئے ہیں. اور ہم نے، ہماری نیوی نے اس چیز کو باور کرایا ہے کہ پروفیشنل طور پہ جو دوارکا آپریشن تھا اس کی اہلیت ہم آج بھی رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم الحمدللہ انڈیجنسلی طور پہ سبمرینز جو ہے اپنی بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم کس لیول پہ جا چکے ہیں، کیونکہ ہماری، جس طرح میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا، ہمارا جو ڈیفنس پوسچر ہے وہ ہمیشہ ڈیفینسو رہا ہے، اور ہم ہمیشہ امن پہ یقین کرتے ہیں. تو امن کے لیے ہماری جو تجارتی بحری راستے ہیں، سی پیک کا جو فیوچر ہے جو کنیکٹ ہوگا جی سی سی سے، اس کی جو واٹر لینز ہے اس کو تحفظ کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری جو نیوی ہے وہ پوری مکمل طور پہ خود کفیل ہے. خود انحصاری کی جو ان کے پاس جو ویپنری ہے وہ موجود ہے، اور مکمل طور پہ وہ ٹرین بھی ہے. بالکل. راجہ صاحب، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، اور میں چاہوں گا کہ اسی پہ آپ سے ایک سوال کر لوں کہ ایک بہت بڑا ٹریڈ کا جو ہے وہ سارا سمندر کے راستے ہوتا ہے. 90% ٹریڈ دنیا کی سمندر سے ہوتی ہے، اور ہمارا سمندر جو ہے ابھی بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ہمیں مزید بڑھانی چاہیے. تو اس پہ آپ ایک بتائیے کہ کیا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہماری لینڈ اکانومی ہے، ایک ہے بلو اکانومی جو ہماری سمندر سے ریلیٹڈ ہے.
اچھا بلو اکانومی کو اگر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے تو آپ کو اسپیشل اکنامک زون ہے، پھر آپ کا سی شیلف ہے، پھر آپ کا ایک مختلف اس کے دائرہ کار ہیں. اس دائرہ کار میں جو آپ کے پاس سمندری خوراک ہے، سمندری وسائل ہیں، معدنیات ہے، جیسے آپ کے پاس انرجی ہے، انرجی کے ذخائر آپ کے سمندر میں موجود ہیں. اگر آپ کو اس کو اسٹریکٹ کرنا ہے، وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی نیوی کو بلڈ کرنا ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ کے پورے ریجن میں دیکھ لیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کی طرف تو آپ کو کوئی بڑی نیوی نظر نہیں آتی. کوئی ایسی نیوی جو بہت اسمارٹ نیوی ہو، جو فلی ایکپڈ ہو اور وہ سب مرین بھی رکھتی ہو. آپ کی 4 ڈائمینشنل نیوی ہے. سر اب ہمارے پاس چونکہ وقت ختم ہو گیا، آپ نے جو جملہ بول دیا نا بلو اکانومی کا، وہ بہت زیادہ چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. بریگیڈیئر ہارٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، فواد صدیقی صاحب آپ کا شکریہ، راجہ کامران صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام سماعت کیا اور دیکھا بھی، تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، اور وہ ہے کہ ہماری جو وسائل ہیں بے شک وہ محدود تھے، لیکن ہم نے ان کا استعمال اس انداز سے کیا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹرنس ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا ہے. خواہ وہ زمین کی حفاظت ہو، اپنی فضاؤں کی حفاظت ہو، یا اپنے سمندروں کی حفاظت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ذہن سازی اپنے عوام کو اور اپنی افواج کو اور پورے ملک کی حفاظت کے لیے مل کے تیار کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ یونیک ہے، اور اس پہ کام جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، اس کی طرف ہمیں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن جو ہے اس کے بارے میں کبھی بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنی جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ گھوڑے تیار رکھنے والی بات، تو اس میں ہر طرح کی تیاری شامل ہے. اس میں جسمانی تیاری بھی ہے، اس میں ذہنی تیاری بھی ہے، اور آج کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی تیاری بھی ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے تو ہمارا دفاع اور مضبوط ہوگا، اور آرم فار پیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیول پر پہنچے گا جس پر ہم اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر پاکستان ایک بڑی قوم کی صورت میں ابھرے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.